کرام جیسے ہی 9 ذوالحج آتا ہے تو ایک سوال یہ مائنڈ میں آتا ہے، ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو 9 ذوالحج کا روزہ یا یوم عرفہ کا روزہ وہ کس دن رکھا جائے؟ سعودی عرب کی رویت کے لحاظ سے رکھا جائے یا اہل پاکستان اپنی رویت کے لحاظ سے یہ روزہ رکھیں گے یا باقی دنیا کے لوگ، افغانستان کے لوگ، بنگلہ دیش کے لوگ، انڈیا کے لوگ، وہ کس کی رویت کے لحاظ سے یہ روزہ رکھیں گے؟ کیونکہ یہ روزہ اس کی فضیلت بہت ہی زیادہ بیان ہوئی ہے احادیث مبارکہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے متعلق فرماتے ہیں کہ سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ جو 9 ذوالحج کا یا یوم عرفہ کا روزہ ہے اس سے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ ایک سال گزرا ہوا اور ایک آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ کتنا ہی مبارک یہ روزہ ہے، کتنا ہی مبارک یہ عمل ہے کہ جو 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے۔ تو ایسے میں اس روزے کو چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ روزہ رکھنا چاہیے۔ اب اگلا یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو کہ عام طور پہ بڑی عید پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ روزہ رکھا جائے، اور چھوٹی عید پہ عید سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عید کس کے ساتھ منائی جائے، اپنی رویت کے لحاظ سے یا سعودی عرب کی رویت کے لحاظ سے۔ تو ایسے میں ناظرین کرام ایک بات مائنڈ میں رکھیے کہ عربوں نے جو حج کے ایام ہیں ان دنوں کو اس کے مختلف اعمال کے لحاظ سے مختلف نام دیے ہوئے تھے۔ 8 ذی الحج کو انہوں نے کوئی اور نام دیا ہوا تھا، 9 ذی الحج کو کوئی اور نام دیا ہوا تھا، اس کے مختلف اعمال کی وجہ سے۔ ناظرین کرام جو 8 ذی الحج کا دن ہے اس کو جو عرب تھے وہ حجاج کے اعتبار سے یوم الترویہ کہا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ الترویہ کہتے ہیں پانی سے متعلق یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور اس دن چونکہ پانی جمع کیا جاتا تھا اس لحاظ سے اس دن کو یوم الترویہ کا نام دے دیا گیا۔ اس کے بعد جو اگلا دن ہے اس کو یوم عرفہ کہا گیا جو 9 ذوالحج کا دن ہے، اور اس کو اس وجہ سے یوم عرفہ کہا گیا کیونکہ اس دن حجاج جو ہے وہ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اگلا دن ہے 10 ذوالحج کا، اس کو یوم النحر کہا گیا، اور یہ اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ اس دن جو حجاج تھے مینا میں قربانی کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے اس کو یوم النحر کہا گیا۔ اس کے بعد جو اگلا دن ہے 11 ذوالحج کا، اس کو یوم القر کہا جاتا ہے، اور قر کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، قیام کرنا۔ تو اس دن چونکہ حجاج مینا میں قیام کرتے ہیں تو اس لحاظ سے اس کو یوم القر کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد جو اگلا دن ہے 12 ذوالحج کا، اس کو یوم النفر کہا جاتا تھا۔ نفر کا مطلب ہوتا ہے کوچ کرنا، تو اس دن چونکہ بعض حجاج کوچ کرتے تھے تو اس کو یوم النفر الاول کہا گیا۔ اور اس کے بعد جو اگلا دن ہے 13 ذوالحج کا، اس کو یوم النفر الثانی کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی کوچ کا دن ہے اور یہ کوچ کا دوسرا دن ہے، اور اس دن بھی کافی سارے حجاج جو ہے وہ وہاں سے اپنے علاقوں میں اپنے گھروں میں کوچ کرتے تھے۔ تو عربوں نے ان تمام دنوں کو، حج کے دنوں کو ایک مخصوص نام دیا ہوا تھا اس دن کے مخصوص عمل کی وجہ سے۔ اب یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بتائی ہے وہ یوم عرفہ کے دن کی بتائی ہے، تو اس لیے ہمیں اسی دن روزہ رکھنا چاہیے جس دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یوم عرفہ کا دن ہے۔ لیکن میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو مخصوص نام دیے گئے ہیں ان دنوں کو، وہ ان کے مخصوص اعمال کی وجہ سے دیے گئے ہیں۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ چونکہ وہ یوم عرفہ جس دن سعودی عرب میں ہوگا ہمیں بھی اس دن روزہ رکھنا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ جس دن کو وہ یوم النحر کہتے ہیں اس دن پھر ہمیں قربانی بھی کرنی چاہیے، جبکہ جس تاریخ کو وہ یوم النحر کہتے ہیں 10 ذوالحج کو، اس دن ہمارے ہاں عموماً 9 ذی الحج ہوتی ہے، اور اس دن ہمارے ہاں قربانی یا عید کا دن نہیں ہوتا۔ تو جب ہم اس دن کو سعودی عرب کے ساتھ نہیں مناتے ہیں اور جو قربانی ہوتی ہے اپنی رویت کے لحاظ سے کرتے ہیں، تو پھر ہمیں جو عرفہ کا روزہ ہے، 9 ذی الحج کا روزہ ہے، وہ بھی اپنی رویت کے اعتبار سے رکھنا چاہیے۔ یوم عرفہ سے مراد ہے 9 ذی الحج۔ 9 ذی الحج جس دن مکہ مکرمہ میں ہوگی، سعودی عرب میں ہوگی، اس دن وہاں روزہ رکھا جائے گا، اور جس دن 9 ذی الحج ہمارے ہاں ہوگی اس دن ہم اپنی رویت کے اعتبار سے ہمارے ہاں روزہ رکھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین کرام کہ جو اسلام ہے، ہمارا دین ہے، وہ ایک ہمیشہ کے لیے دین ہے۔ اگر ہم لوگ آج سے 50 60 سال 100 سال پیچھے چلے جائیں
تو تب اس بات کا اندازہ کیسے ہوتا تھا کہ آج سعودی عرب میں 9 ذوالحج ہے؟ جب ریڈیو نہیں تھا، جب ٹیلی ویژن نہیں تھا، جب انٹرنیٹ نہیں تھا، جب بجلی نہیں تھی، تب اندازہ کیسے ہوتا ہوگا پچھلی 1300-1400 سال جو ہے وہ اندازہ کیسے ہوتا ہوگا اہل پاکستان کو کہ آج سعودی عرب میں 9 ذوالحج ہے اور وہاں پہ آج حج کا خطبہ ہوا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے دین ہے۔ اسلام چند دنوں کے لیے دین نہیں ہے، یا جب ٹیکنالوجی بہت پھیل گئی، بہت ترقی ہوگی، اس دنوں کا دین نہیں ہے۔ اسلام ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو پچھلے 1300 سال میں لوگ جیسے جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے 9 ذوالحج کا، اب بھی ویسے ہی رکھا جائے گا۔ اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ جب اپنی رویت کے اعتبار سے ان کو اندازہ ہوتا کہ آج ہمارے ملک میں، آج ہمارے دیس میں 9 ذوالحج ہے، اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو آج ہم بھی ایسا ہی کریں گے کہ ہم جس دن ہمارے ہاں 9 ذوالحج ہوگی اسی دن ہم روزہ رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، چاند کے حوالے سے، رویت کے حوالے سے میں پہلے بھی کئی ریکارڈنگز کروا چکا ہوں، اور اس میں یہ بات بہت تفصیل سے ڈسکس ہو چکی ہے کہ جو رویت ہے وہ پاکستان کی رویت، چاند کو دیکھنے کی رویت، وہ جو شرعی ضابطہ اور طریقہ ہے اس کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اس کے مقابلے میں جو سعودی عرب کی رویت ہے اس پہ کئی سارے سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور اس پہ کئی سارے اشکالات موجود ہیں۔ اس دفعہ کا بھی اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، الجھانا نہیں چاہتا، لیکن صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ کا بھی جو چاند ہے سعودی عرب میں، جس شام کو اعلان کیا گیا، تب اس کی عمر تقریباً 13-14 گھنٹے تھی، اور اس عمر کا چاند عموماً نظر نہیں آتا ہے، جبکہ پاکستان میں اس سے اگلے دن چاند کا اعلان کیا گیا، جس دن فلک پہ، افق پہ چاند صاف طور پہ دیکھا جا سکتا تھا، چاند سامنے نظر آ رہا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر چاند افق پہ موجود ہوتا ہے تو آج تو ہر ایک بندے کے پاس موبائل فون ہے، جدید کیمرے ہیں۔ کسی نے کوئی تصویر کیا شیئر کی ہے مڈل ایسٹ میں، سعودی عرب میں، کہ اس نے خود چاند دیکھ لیا ہو؟ جب چاند افق پہ موجود ہوتا ہے تو کسی نہ کسی کو نظر آ ہی جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ اگر پاکستان میں رہ رہے ہیں، جس بھی ملک میں رہ رہے ہیں، آپ اپنی رویت کا اعتبار کرتے ہوئے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ 9 ذوالحج کا اپنی رویت کے اعتبار سے روزہ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس روزے کو رکھنے اور اس فضیلت کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔